بات کریں گے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے۔ آج 13 رجب ہے۔ آج سارا عالم اسلام جشن ولادت مولائے کائنات امیر المومنین فاتح خیبر، فاتح خندق و بدر و حنین، داماد رسول، شوہر بطول، سرداران جنت کے بابا، مشکل کشا شیر خدا، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، باب العلم، مولود کعبہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام منایا جا رہا ہے۔ علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جس کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے، جس کا تذکرہ سکون ہی سکون ہے۔ علی علم ہے، علی آگاہی ہے، علی حق ہے۔ جہاں حق ہے وہاں علی ہیں، اور جہاں علی ہیں وہاں حق ہے۔ کیا شان ہوگی اس ہستی کی کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو کہ روح کا جسم سے ہے۔ تو کبھی ارشاد فرمائیں، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کا دوست میرا دوست اور علی کا دشمن میرا دشمن ہے۔ کیا کن کن پہلوؤں پہ بات کی جائے، اتنے فضائل ہیں مولائے کائنات کے کہ شاید ہمارے پاس وقت کم ہو جائے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کے افکار ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اس حوالے سے بات کی جائے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مہمانوں نے، ان کا تعارف کرانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر عابدی صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب جو یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں نے وقت دیا۔ سب سے پہلے چلتی ہوں علامہ زہیر عابدی صاحب، آپ کے پاس بہت مبارکباد آپ کو آج ولادت مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیا کہیں گے ان کے فضائل کے حوالے سے؟ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر میں شروع کروں کہ جس کی ولادت کعبے میں اور شہادت مسجد میں ہوئی، کیا کہیں گے اس ہستی کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ان کے فضائل کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ سرکار ختمی مرتبت کی ایک حدیث ہے، ما من حرف من القرآن الا لہو 70,000 معنی۔ قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کے 70,000 معنی نہ ہوں۔ ایک حرف کے، ایک آیت کی، ایک سورے کے نہیں، ایک حرف کے، ذرا غور سے سنیے گا اس کو۔ ایک حرف کے 70,000 معنی ہیں۔ تو ایک لفظ کے کتنے معنی ہوں گے، اور ایک آیت کے کتنے معنی ہوں گے، اور ایک سورے کے کتنے معنی ہوں گے۔ اور علی وہ ذات ہے کہ جس کی شان میں 300 سے زائد آیتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 300 سے زائد آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ایک حرف کے 70,000 معنی ہیں۔ تو اب آپ 300 آیتوں میں کتنے حرف ہیں، انہیں 70,000 سے ملٹیپل کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی کے فضائل کتنے ہیں۔ اسی لیے سرکار ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام جن حساب کریں اور تمام انسان لکھیں تو علی کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ علی کی جو پیدائش ہے، پیدائش سے ہی جو عجائبات اور جو کمالات علی کو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں، وہ یوں ملاحظہ کیجئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو مادر علی ہیں، وہ آلریڈی 3 بچوں کی والدہ ہیں، یعنی طالب اور عقیل اور جعفر۔ اور اس دور میں وہ ایک ایسے پیریڈ میں جبکہ ان کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، گھر سے نکلتی ہے۔ تو یہ گھر سے نکلنا اس لمحے جب ولادت ہونے والی ہے، اور ایک ایسی خاتون جس کا پہلا بچہ نہیں ہے، 3 بچے جن کی ولادت ہو چکی ہے، یہ کیوں نکلی، یہ کیوں گئی خانہ کعبہ؟ تو یہ ایک شاعر نے اس میں کہا تھا، ایسی حالت میں بھلا گھر سے نکلتا ہے کوئی، ایسی حالت میں بھلا گھر سے نکلتا ہے کوئی، یہ بنت اسد تمہیں کیسے گوارا ہوگا؟ یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی،
یا تمہیں خانہ قدرت نے پکارا ہو. بے شک. یعنی یہ قاعدہ جناب فاطمہ بنت اسد کو ایک لے جایا گیا خانہ کعبہ، اور پھر خانہ کعبہ میں سرکار حضرت علی کی ولادت ہوئی، اور 3 روز کے بعد حضرت علی کو لے کر جناب فاطمہ بنت اسد جب آئی ہیں تو آپ نے حضرت ادھر سے رسول خدا استقبال کے لیے آئے تو آپ نے رسول خدا کے ہاتھوں پہ حضرت علی کو دے دیا. یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت علی رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے، آپ نے آنکھیں کھول دی اور رسول اللہ کی زیارت کی. یہ بھی ایک معجزہ ہے، ایک عجائبات میں سے ہے کہ حضرت علی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ رسول خدا کی گود میں ہوں. میں یہ کیسے دیکھا جانا انہوں نے. اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے اپنی زبان چسائی. یہ زبان چسانا گویا کہ اپنا علم منتقل کرنا ہے. تو سرکار ختمی مرتبت نے حضرت علی کو اپنا علم دیا. جب علم دیا تو کہا کہ علی سناؤ. تو پوچھا کہاں سے سناؤں؟ توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو قرآن کی قد افلح المومنون کی آیات پڑھ کر حضرت علی نے سنائی. اب یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب 3 دن کا بچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بولے اور گفتگو کرے؟ تو اس کی میں 2 دلیلیں دوں گا. پہلی دلیل تو عیسیٰ ابن مریم کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی تو 3 دن میں کہا تھا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنایا ہے. دوسرے یہ کہ خود سرکار ختمی مرتبت کو پہچانے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ آ کے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. یہ تو پھر بولتا بچہ ہے، زندہ انسان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو خود رسول کی بھی شان ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان کے فضائل بیان کیے. جی اب علامہ صادق نقشبندی آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو محبت کا ذکر کیا کہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو رسول خدا کا پہلا چہرہ دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنا لعاب دہن ان کو دیتے ہیں، اپنا علم. یہ جو محبت ہے امام علی کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر پل، ہر جنگ، ہر میدان میں ان کے ساتھ ہیں، جنگ کا میدان ہو، شب ہجرت ہو، اس محبت پہ میں چاہوں گی ذرا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبت وہ چیز ہے جو ناچیز کو چیز بنا دیتی ہے. اور اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ محبت کے اس درجے پر تھے کہ بندہ اپنے آل سے محبت کرتا ہے تو کما کر آل پر خرچ کرتا ہے، اور مگر اس کو اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے. مگر جب ہجرت کی رات تھی اور جو انوار و تجلیات کی برسات تھی اور کفار کی گھات تھی، اور ایسے موقع پر نبی کی ذات تھی اور علی کی قربانی تھی. سبحان اللہ. وہ محبت کا اعلیٰ درجہ تھا اور بے مثال درجہ کہ بندہ جو ہے ویسے کہے کہ حضرت مال چاہیے لے لیجئے، پراپرٹی چاہیے یہ لے لیجئے، مگر کوئی کہے، کوئی مرشد کہے مرید کو کہ مرید آج اس بستر پر یہ بستر موت ہے آ جا، تو اگر وہ محبت کے فنافی رسول کا یا فنافی شیخ کے درجے پر جس میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا وہ عالم ہوگا تو ایسی صورت میں وہ بندہ بستر اس مرگ پر آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا. ورنہ محبت میں اس درجے پر جانا کمال ہے. تو علی المرتضیٰ کا یہ درجہ کہ اس بستر ہجرت کی رات میں آئے اور فرمایا کہ اس رات جس سکون سے سویا ویسے کبھی نہ سویا، چونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ بستر پر سونا، صبح اٹھنا، امانت دینا، پھر مدینے آنا. تو حضرت علی کہتے ہیں ہر رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں موت نہ آ جائے، اس نیند کی حالت میں موت نہ آ جائے، مگر اس رات حضور نے کہا سو جاؤ. پھر اٹھنا تو دل یقین پر تھا کہ آج رات موت نہیں آئے گی، چونکہ آ گئی موت تو پھر یہ امانت نہ پہنچے گی، اور امانت نہ پہنچے گی تو وہاں حضور کا فرمان کہ اٹھو اور دینا. پھر یہاں اگر جنگ احد کا موقع دیکھیں اور جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ آپ نہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یا رسول اللہ آپ نہیں ہیں تو اب کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں اس وقت جنگ احد کے موقع پر گمسان جنگ میں کود پڑا اور مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 70 زخموں کو کھایا. یہ ناموس رسالت کے لیے، عزت مصطفیٰ کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا بے مثال اور محبت کا ایک اعلیٰ درجہ. اور یہاں تک کہ حضرت علی کے بارے میں ایک بات عرض کروں، آج بندہ چاہتا ہے کہ ولی بن جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ولی بن جائے، ہر نہیں چاہتا تو کافی چاہتے ہیں. اب ولی کیسے بنے
اس بارے میں علامہ جو ہے نا علامہ بونی بہت بڑے عالم ہیں جن کی کتابوں سے لوگ روحانیت اور اثرات اور روحانی علاج کے طریقے بڑی یوں سمجھے منبع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو علی علی کہتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. پوچھا کہ حضرت علی علی کہنے سے وہ ولی کیسے بن جائے؟ تو آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ علی علوف سے مشتق ہے، اور علوف کا معنی بلندی، اور یہ وہ بلندی ہے کہ جب بندہ بلندی کے حوالے سے جب علی علی کہتا ہے تو اللہ اس کو ولایت کی بلندی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اسی لیے کہا گیا کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا بھی پلٹ کر دیکھے ہم عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں. اور ایک ایران سے ایک شاہ صاحب آئے تھے، تو میری عادت ہے کہ کوئی بزرگ ملے تو میں ان سے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں. جو وہ کچھ لوگ کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں مال مل جائے، کچھ پراپرٹی مل جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ صاحب نظر، ان سے کہتا ہوں کچھ دیں، کیونکہ کچھ وہ ہے جو ظاہری دیا جاتا ہے، کچھ وہ ہے جو روحانی نگاہوں سے دیا جاتا ہے. تو ایک شاہ صاحب آئے تھے تو میں نے کہا مجھے کچھ دیجئے. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ چاہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا وہ بات یہ ہے کہ کوئی مجھ سے کوئی مسئلہ کہتا ہے، میں خلوت میں بیٹھتا ہوں، آنکھیں بند کر کے اندھیرا کر کر یا علی یا علی یا علی پڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں علی آپ مشکل کشا ہیں، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں آپ نظر فرما دیجئے. اور عرض کرتے کرتے کبھی 3000 کبھی 4000 کبھی 5000 ورد کرتا ہوں، قلب پر کیفیت آتی ہے، بے قراری آتی ہے، لگتا ہے دل پر سوز آتا ہے، لگتا ہے علی کی پاس پکار پہنچ گئی ہے، انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں عرض کر دی ہے اور قبولیت ہو رہی ہے، اور کہا صبح کے ٹائم مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صحیح، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. علامہ زہیر عابدی صاحب، آپ کے پاس آؤں گی. حضرت علی علیہ السلام کی اگر علمیت کے حوالے سے بات کریں تو انہیں مدینہ باب المدینۃ العلم کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو ان کی علمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے یوں تو شہر علم سرکار ختمی مرتبت ہیں، تو جس طرح سرکار ختمی مرتبت کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کے علم کا بھی احاطہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن دو باتیں میں کہوں گا کہ باب علم بتا کے سرکار نے یہ کہہ دیا کہ جتنا علم رسول کے پاس، جس کائنات ما کانا وما یکونا کا علم جو کچھ ہے وہ لینا چاہتے ہو تو علی کا در پہ آؤ، کیونکہ علی دروازہ ہے، ملے گا یہاں سے، بٹے گا یہاں سے، تقسیم یہاں سے ہوگا علم. علی کے در پہ آ جاؤ تو علم مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں اصحاب رسول میں یا دور رسول کی ان شخصیات میں، وہ واحد شخصیت ہیں جن کا علمی مجموعہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. اگر آپ کبھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اس سے قطع نظر کہ اس میں کیا اختلافی مسائل ہیں، اگر آپ اس کے کلمہ اختصار کا ہی مطالعہ کر لیں، جو کلمہ اختصار آخر میں چھوٹے چھوٹے جملے حضرت علی نے لکھے ہیں، 2 جملوں میں 3 جملوں میں جو باتیں کی ہیں، 4 جملوں میں جو باتیں کی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جو مزاج انسانی کو بھی جانتے ہیں، جو مردوں کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، جو عورتوں کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، جو معاشرے کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، جو جانوروں کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں، جو چیونٹی کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں، جو شہد کی مکھی کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں، جو زمانے کے نشیب و فراز کو بھی سمجھتے ہیں، جو معاشرت کو بھی سمجھتے ہیں، جو تمدن کو بھی سمجھتے ہیں، جو عبادت کو بھی سمجھتے ہیں، جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس کی فطرت کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. اس کے لیے بھی کہہ دیا کہ اپنے بچے کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس کے زمانے کے اعتبار سے کرو، اس لیے کہ اسے اپنے زمانے میں زندگی گزارنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہج البلاغہ میں حضرت علی نے بیان کی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کی ہر شے پر علی کی نگاہ ہے. اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو کہ سرکار ختمی مرتبت نے یہ علم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیا ہے، تو وہ کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے. اور وہ پوچھتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھولو، تم مجھے کھولو، مجھ سے پوچھ لو، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یعنی کائنات کی جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو
تم سوال کر لو۔ اس میں ایک واقعہ بھی یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مجمع سے یہ سوال حضرت علی نے کئی دفعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا علی، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے گھنٹوں اور دنوں چاہیے کہ جبرائیل کہاں ہے، اس لیے کہ جبرائیل نجس چیزوں کے علاوہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، یعنی صرف اس کی ایک اپنی ذاتی شکل نہیں بلکہ نجس چیزوں میں کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب کسی بھی شکل میں کائنات میں جبرائیل کہیں بیٹھے ہوں تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے وقت چاہیے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، یعنی اتنی سی دیر میں حضرت علی نے دائیں جانب کائنات کی دائیں جانب جو کچھ تھا دیکھ لیا، بائیں جانب جو کچھ تھا دیکھ لیا، آسمان پہ جو کچھ تھا دیکھ لیا، زمین پہ جو کچھ تھا وہ دیکھ لیا، اتنی سے مدت صرف نگاہ یوں کی، اور اس کے بعد کہنے لگے انتا جبرائیل، تو ہی جبرائیل ہے۔ بس اس نے یہ سنا اور اس کے بعد جبرائیل جو ہے وہ چھت کھلی اور اڑ کے نکل گئے۔ تو یہ علم علی ہے جو عطائے رسول ہے، جو فیض رسول ہے، جو کائنات کا علم ہے علی کے پاس، کہ لمحوں میں کائنات کو ٹٹول لیا۔ ہر آدمی کی شکل دیکھی ہوگی کہ یہ تو نہیں ہے جبرائیل، ہر چیز کی شکل دیکھی ہوگی کہ یہ تو نہیں ہے جبرائیل، اور لمحوں میں دیکھ کے بتا دیا کہ نہیں، ماں نہیں ہے، انتا جبرائیل، تو جبرائیل ہے۔ یہ علی کا علم کا کمال ہے۔ اور علم جو ہے وہ دراصل طاقت کا سرچشمہ ہے، یعنی پاور، علم جتنا علم ہوگا اتنی پاور آئے گی۔ تو چونکہ علی باب علم ہے، باب مدینہ علم ہے، تو پاور بھی پھر حضرت علی کے پاس، اختیار بھی حضرت علی کے پاس اتنا ہی ہے اس علم کے مطابق جو سرکار ختم مرتبت سے انہیں ملا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سرکار ختم مرتبت کے علم کا اظہار علی کی ذات سے ہوا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ سرکار نے اپنا علم، اپنی شجاعت، اپنی ثقافت، جو کچھ ہے وہ صفات وہ ظاہر علی کے ذریعے سے کی ہے، اور ظاہر کی تربیت پائی ہے۔ خود علی فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا مجھے رسول لے گئے تو مجھے اپنے ساتھ بستر پہ سلاتے تھے، اور جو غذا مجھے کھانی ہوتی تھی رسول پہلے دانتوں سے چبا کے اس کو توڑتے تھے، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے ویسے مجھے غذا کھلایا کرتے تھے، مجھے اپنے پہلو میں سلاتا تھے، اور میں رسول کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ اونٹنی کے بچے کی مثال ہمارے استاد نے بتائی، اور انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ یہ بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک اونٹنی کے بچے کو جو وہ ماں کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے مالک سے کہا یہ روک کے بچہ مجھے میرے پاس لے کے آؤ، تو وہ بچہ اڑ گیا اور آگے ادھر سے ماں رک گئی، تو اس مالک نے کہا یہ بچہ مر جائے گا مگر اپنی ماں کو نہیں چھوڑے گا، اور ماں اس کو نہیں چھوڑے گی، تو اگر آپ نے اس بچے کو ہاتھ لگانا ہے تو آپ بچے کے پاس آئیں، یہ بچہ نہیں چھوڑے گا آپ۔ تو حضرت علی نے اونٹنی کے بچے سے مثال دے کے یہ بتا دیا کہ موت آ جائے مگر علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت علی رسول خوبصورت، خدا کیا کو نہیں کہنے، چھوڑے گا، بہت خوبصورت، علی سرکار ختم انبیاء کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کا مظاہرہ انہوں نے احد کے میدان میں کر کے بتا دیا کہ دیکھو اکیلا علی تھا جو سینہ صبر تھا، کہ اب اگر ہے تو پھر رسول کے لیے موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت سارے پہلو ہیں حضرت علی کی ذات کے، میں چاہوں گی ایک ایک کر کے ہم ان پہ نظر ڈالیں۔ اگر ان کی عدل دیکھا جائے، انصاف دیکھا جائے، تو علی وہ عادل ہیں جس سے عدل کو پہچان ملی، اور جس طرح سے انہوں نے انصاف کیا، اور وہ ان کا کہنا ہے نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، تو کیا کہیں گے ان کی جو انصاف تھا، جس طرح سے وہ انصاف کیا کرتے تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انصاف ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حاکم کی ذمہ داری ہے، جبکہ انصاف کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہر ایک بڑے کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، ان میں کوئی خامی ہو اس کی صحیح معنی میں چھان پٹک کرے، یہ انصاف ہے۔ اور اسی طرح مرشد کی ذمہ داری ہے کہ مرشد کی مریدوں کی تربیت کرے، اس میں کوئی کمی ہے تو وہ کر دے۔ اب اسی حوالے سے حضرت امام حسن کہتے ہیں، آج ہمارے ہاں بیت المال سے جہاں سے جو ملے لے لیں، امام حسن کہتے ہیں کہ میرے گھر میں مہمان آئے اور کھانے کو کچھ نہیں، تو کہا جب کھانے کو کچھ نہیں تو میں پریشان ہوا، میں نے جو ہے وہ خادم سے کہا، کمبر تھے، کہ میں نے کہا کہ بھئی بیت المال سے ذرا شہد لے آؤ۔ ابھی شہد بیت المال میں سب کو تقسیم ہوگا تو جب میرے حصے کا جو آئے گا سو آئے گا، مگر مہمان گھر پر ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، یہاں پر اب مہمان آیا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، شہد اب ملے گا، تو ایسے کرو بیت المال سے جو میرے حصے کا جو ملنے کا ہے نا وہ ابھی لے کر آ کر میرے لے آؤ۔
اب وہ لے کر آ گئے. حضرت علی جب پہنچے تو دیکھا شہد کی جو مشق تھی اس میں شہد کم ہے. تو آپ نے قمبر کو بلا کر کہا کہ یہ کم کیوں ہوا؟ تو اس نے تھوڑا ہیلا بہانہ انہوں نے کچھ کیا کہ اب کیا کرے. وہاں سے ان کا حکم کہ بھائی لاؤ, اور یہاں پر حضرت علی بتایا کہ حضرت اس طرح امام حسن نے منگوایا تھا, اور چونکہ شہد مہمان تھے تو آپ نے کہا امام حسن کو بلاؤ. امام حسن کو بلا کر کہا کہ تم نے جو ہے وہ شہد کیسے منگوا لیا جبکہ وہ بیت المال میں سب کو تقسیم کرنا ہے؟ تو کہا ابو جان وہ تو جب تقسیم ہوگا تو جو میرا حصہ ہے وہ مت دیجیے گا. فرمایا ٹھیک ہے, مگر بیت المال میں دوسرے مسلمانوں سے پہلے کیسے منگوا لیا؟ جب منگوانا تھا تو جب ان کو تو کہا اب شرط یہ ہے. اب اچھا, حضرت امام حسن جب آئے نا تو امام حسن روتے ہوئے آئے اور حضرت علی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے یہ جواب دیا. انداز دیکھیے, باپ کا حاکمانہ انداز اور بیٹے کا متبعانہ انداز اور عاجزانہ انداز, یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. کہا کہ تم نے پہلے مسلمانوں سے پہلے کیوں منگوا لیا؟ اب یہ ہے کہ تم اتنا ہی شہد منگوا کر اس میں شامل کرو تاکہ پھر جب تقسیم ہوگا تو وہ لیے جائے. اور وہ حضرت علی المرتضیٰ, دیکھیں آج ہم حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں, مگر حضرت علی کا ذکر کے ساتھ ان کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو 2000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اب آپ سوچئے, میں نے ابھی گھر میں ایسے تذکرہ کیا کہ اگر 2000 رکعت نفل ہے تو اس کا مطلب یہ 2 نفل ہوئے تو 1000 نفل ہو گئے, اور 1000 نفل ہوئے تو ایک نفل کو اگر 2 رکعت پڑھا جائے نارملی بھی, تو نارملی بھی اگر پڑھا جائے تو اس حساب سے جو ہے وہ 2 منٹ رکھ لیں. تو 2 منٹ رکھ لیں تو اگر 1000 نفل ہے تو 2 منٹ کا مطلب 2000 منٹ. تو 2000 منٹ تو ہمارے 24 گھنٹے کے 2000 منٹ نہیں بنتے, 1200 منٹ بنتے ہیں. تو 1200 منٹ یعنی کہ اگر 60 منٹ کو لگائیں تو 10 جو ہے 1200 نہیں بنیں گے, کتنے بنیں گے؟ یعنی 14 اتنے بنیں گے منٹ. تو اب یہاں پر 2000 منٹ کے جو نفل ہے وہ حضرت علی رات کو پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا عبادت کی برکت بھی تھی. اور اس کے بعد گریہ وزاری اور فجر کی نماز کے بعد آپ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ درود پڑھتے تھے, اور درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی اور وجد میں آ جاتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا, جو ان کا عشق الہی ہے کہ ان کی نماز کی اگر بات کی جائے تو علامہ صاحب, علامہ ظہیر صاحب کیا کہنے ہیں ان کے نماز کے, کہ حالت نماز میں اگر تیر بھی نکال لیا جائے تو ان کو یہ اس بات کا پتہ نہ لگے, اتنے مشغول ہیں عبادت میں. جی مولانا صاحب بہت خوب فرما رہے تھے, اور وہ آپ نے انہیں, اور آپ بھی بہت مزیدار بتا رہے تھے, مزہ آ رہا تھا حضرت, مزہ آ رہا تھا. ایسی ہی ایک بات تھی جب حضرت علی گھر سے نکلے فجر کی نماز کے بعد اور جا کے صحرا میں گریہ وزاری کرنے لگے, اور گریہ وزاری کرتے کرتے آپ پہ وہ غشی طاری ہوئی. تو ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چاہنے والا آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ حضرت علی پہ غشی طاری ہو گئی, تو سمجھے شاید آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. وہ گھبرا کے آیا در جناب سیدہ پر اور آ کے کہنے لگا کہ جناب فاطمہ سے کہ بی بی وہ مولا کائنات جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا صاحب وہ گئے تھے صحرا میں, اور صحرا میں انہوں نے جا کے وہ عبادت کر رہے تھے, اور عبادت کرتے کرتے اچانک وہ ساکت ہو گئے. تو جناب سیدہ نے فرمایا علی کا تو روز ہی یہ عالم ہوتا ہے, روز ہی یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ علی کی عبادت ہے کہ عبادت کے اس منزل پر ہے. امام زین العابدین کے لیے ایک روایت ملتی ہے کہ ان کو روز محشر زین العابدین کہا جائے گا, یعنی عبادت گزاروں کی زینت. تو ان سے کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے سال میں 2 مرتبہ پیشانی کے جو گٹے ہیں وہ کاٹے جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے جد علی ابن ابی طالب کے وہ صحیفے لے کر آؤ. جب وہ لائے تو ان کو کھولا صحیفوں کو, جب کھولا تو اس کے بعد دیکھے کہنے لگے کون کر سکتا ہے علی جیسی عبادت, کون کر سکتا ہے علی جیسی عبادت. تو کس منزل پر علی کی عبادت ہوگی کہ وہ شخص جسے قدرت سے زین العابدین کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علی جیسی عبادت کون کر سکتا ہے. یہ علی کا کمال عبادت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور پھر ظاہر ہے کہ باقی نماز روزے تو معمولی چیز ہیں, لیکن ابھی آپ عدل کی بات کر رہی تھیں تو حضرت علی کا ایک جملہ ہے کہ دنیا کے حکمرانوں سے اس لیے نفرت کی گئی, اس لیے دشمنی کی گئی کہ وہ ظالم تھے, مجھ سے اس لیے دشمنی کی گئی کہ میں عادل تھا, میرے عدل کی وجہ سے. وہ واحد ہستی ہیں جنہیں ان کی عدل کی, ان کی انصاف کی وجہ سے قتل کیا گیا. جی
انصاف کی وجہ، کیونکہ وہ راہ الہی میں جب نکلتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے، یا اس سے میرا ذاتی مفاد کیا ہے، یا مجھے ذاتی فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے، بلکہ جو راہ الہی سے جس قدر ہٹا ہوا ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اسے راہ الہی پر لے آئے، پہلے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے، اور پھر اگر کسی نے تلوار نکال لی تو چاہے وہ مرہب ہو، انتر ہو، عمر ابن عبدود ہو یا کوئی اور ہو، پھر حضرت علی کو وہ پیٹھ نہیں دکھا سکتی۔ بالکل حضرت علی نے اس کو پیٹھ اور نہیں دکھائی، مولا علی کا ذکر ہو اور ان تلوار کی جو بہادری ہے، ان کی شجاعت کا تذکرہ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ روکھی سوکھی کھانے والے جو ایک ہاتھ سے درِ خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا اور مرہب کو پچھاڑ دے، اور ہمیشہ آگے سے وار کیا، کبھی پیچھے سے وار نہیں کیا۔ میں چاہوں گی ان کی بہادری کی حوالے سے بھی آپ کچھ میں یہاں پر بہادری کی بات سے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ ایک شخص کو حضرت امام حسن کے بارگاہ میں آئے، جو آپ نے کہا نا روکھی سوکھی، تو وہ امام حسن کے بارگاہ میں آیا تو مہمان تھا، آپ نے مہمان نوازی کی۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آتے تو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب ہو جائے گا، مگر اس وقت آئے تو آپ نے مہمان نوازی کی، تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک کام کریں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے غریب ہیں اور ستو وہ پی رہے ہیں یا ایسے چھوٹی سی روٹی کھا رہے ہیں، آپ ان کو کھلا دیں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ ساری نعمتیں ان کے لیے موجود ہیں، مگر وہ ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر عبداللہ بن غالباً ان کا نام ہے عبداللہ بن نافع، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سوکھی روٹی کا یہ عالم کہ اس کو توڑتے ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں، اور یہاں تک کہ گھٹنے برک کر یوں توڑنے لگتے وہ ٹوٹتی نہیں۔ تو پھر کہا حضرت عراق کی حکومت آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ روکھی سوکھی میں رہوں اور اسی طرح رہوں کہ روکھی سوکھی میں۔ اور پھر جب پوچھا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے وہ کر دیا، وہ ہے نا کہ جس کو 80 افراد جس دروازے کو ہلا نہیں سکتے، آپ نے نکال کو اکھاڑ دیا، پھینک دیا، اور کہا کہ وہاں روحانی طاقت تھی یا جسمانی طاقت تھی۔ تو یہاں پر عبادت کے حوالے سے جب عمر بن عبد ود کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو جو غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود کافر جو آیا تھا، 1000 پہلوان کے برابر اس کی طاقت تھی، وہ آیا، اس نے کہا کون ہے مقابلے کے لیے؟ تو حضرت علی گئے، حضرت علی جب نکلنے لگے اجازت مانگی، حضور نے کہا عمر بن عبد ود ہے، کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے۔ اور جب گئے تو عمر بن عبد ود کو پچھاڑا، مارا، اور جب مارا تو حضور نے فرمایا قتل علی لعمر بن عبد ود افضل من عبادت الثقلین۔ حضور نے فرمایا کہ علی کا عمر بن عبد ود کو قتل کرنا یہ پورے جہان ثقلین زمین و آسمان کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف شہادت ہے۔ حضرت علی کی عبادت بھی بے مثل نظر آتی ہے، شہادت بھی بے مثل نظر آتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا، عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا، عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے، شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ علامہ صادق نقشبندی صاحب آپ کا، علامہ ظہیر عابدی صاحب آپ کا۔ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت انداز میں مولا کائنات کے جو فضائل تھے، ان کے جو افکار تھے وہ بیان کیے۔ ابھی بھی بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی کم، ورنہ یہ تو ایسا سمندر ہے کہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کہیں کنارہ نہیں ملتا۔